مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 7ویں رات ہے۔ ضیاء درود السلام رسالہ ہے مکتوب مدینہ کا، اس میں سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، مدنی مذاکرے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ نیتیں کی ہوں گی آپ نے، مزید نیتیں ہو سکے تو بڑھا لیں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ جب جب صلو علی الحبیب سنوں گا کوشش کر کے بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ کے لیے بھی کچھ نیکی کی دعوت یہاں آنے وغیرہ کی دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی اس وقت ہم کشتی میں ہیں، جلوس میلاد کا سلسلہ ہے، کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ جب بھی کشتی میں عموماً بیٹھتے ہیں اور کراچی سے جب کسی کشتی میں بیٹھ کر جاتے ہیں تو یہ ذکر ضرور ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت نے کشتی میں حج کا سفر کیا تھا۔ تو حضور اس سفر کا کوئی واقعہ اگر آپ سنا دیں، اور وہ سفر آپ کا کیسا گزرا اس بارے میں کچھ بات ہو، اور اس میں ایک آپ نے کلام بھی لکھا تھا، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ تو وہ کلام لکھنے کی کیا کیفیت تھی؟ اگر اس کلام کا ایک شعر اگر آپ طرز میں بھی سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کشتی تو شاید چھوٹی ہوتی ہے نا، وہ اسٹیمر، سفینہ جس کو بولتے ہیں، تو بڑا سفینہ تھا جس میں بالکل دیکھیں شاید سینکڑوں یا ہزاروں افراد سما جاتے ہوں گے، کافی اچھا خاصا تو اس میں اسٹاف ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بار ضرور ہم نے سفر کیا ہے الحمدللہ سفینہ مدینہ سے، خیر وہ بھی ایک یادگار سفر تھا، اور مجھے جو یوں تو ظاہر اس میں تو ہر لمحہ یادگار، ایک نیا مطلب یہ سفر تھا، یہ پہلے کبھی کیا تھا نہ بعد میں کیا ہے سفینہ کا سفر، 1 ہفتہ تقریباً لگا تھا اس میں۔ تو جب وہ میقات قریب آتا ہے
سفینے میں تو اعلان کیا جاتا ہے. اب تو حج کے سفینے ہمارے پاکستان میں تو نہیں چل رہے، باہر ملکوں میں شاید چلتے ہوں گے. تو جب وہ میقات قریب آ رہا تھا اس وقت اعلان ہوا احرام باندھ لیں حاجی صاحبان. تو ہم لوگ جو ہیں وہ احرام باندھے، اور جدھر دیکھو حاجی صاحبان جو تھے احرام باندھ کر، اور ہم لوگ گھومتے تھے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس وہ مناظر بھولتے نہیں ہیں. اتنا روح پرور منظر وہ تھا کہ بس زندگی میں ایک بار ہی دیکھا، پھر دیکھنے کی تمنا تو ہے لیکن بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے. صفی نہیں بند ہوئے. اور بھی مطلب وہاں 2 مسجدیں تھیں. مسجد ہی بولتے ہیں عام طور پر سے، یہ شرعی مسجد ہوتی نہیں ہے جو مطلب احکام ہوتے ہیں اس کے. تو جائے نماز ایک مسجد میں ہم لوگ مطلب وہاں نمازیں پڑھاتے تھے، اور 5 نمازیں 7 یا 8 دن کا سفر تھا وہ. اور حاجیوں کی تربیت کرتے تھے. حاجی جمع ہوتے تھے اور اس میں الحمدللہ ان کی تربیت کرتے تھے. پھر ان دنوں یہ آڈیو کیسٹ کا دور تھا، تو حج کے جو میرے بیانات یا دیگر بیانات یہ کشتی یہ سفینے والے وہ ترکیب اسلامی بھائیوں نے بنائی تھی. یہ سب عاشقان رسول ہوتے ہیں عام طور پہ. بڑا ویلکم کیا، بہت خوش ہو رہے تھے مجھ سے مل کے. تو وہاں مطلب یہ بیانات بھی میرے چلتے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ. سمجھو سفینے پر ایک طرح سے دعوت اسلامی آ گئی تھی سمجھے، عارضی طور پر. بڑا پرلطف سفر تھا. تو اسی سفینے میں بیچ میں اب کس دن ہوا یا بہرحال ذہن بنا میرا، تو پھر وہ میں نے یہ کلام لکھا تھا: خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. اس طرح اس کے کچھ اشعار ہیں. لو آیا کہ اب آیا جد کا ساحل، اب آئے گا مکہ، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ. تو یہ جدہ شریف تک کا سفر تھا. اس میں بحری سفر، اور پھر یہ کہ جدہ شریف سے مکہ مکرمہ بائی روڈ، تو مدینہ طیبہ بھی بائی روڈ ہی سفر ہوا تھا. الحمدللہ اللہ پاک قبول کرے. بڑا یادگار سفر تھا. اور وہ کرو جو تھا وہاں کا، کرو بولتے ہیں اس کے اسٹاف کو، ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑی خدمت کی، بڑا تعاون کیا. الحمدللہ بہت تعاون کیا میرے ساتھ، بلکہ ہمارے قافلے کے ساتھ. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. خدا جناب کون اس میں زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا. ایک ہاں یاد آیا، ایک آدمی جو تھا اس میں کرو کا، بولنے والا آدمی تھا ذرا مضبوط. اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو کافی برا بھلا بولا کرتا تھا، میں آپ کا بہت مخالف تھا، لیکن آپ کا یہ انداز دیکھ کر اور یہ عشق و مستی بھرے معاملات دیکھ کر مجھے معاف کر دیں، میں توبہ کرتا. میں نے معاف، اس نے بیچارے نے مجھے معافی مانگی. کچھی مہمن تھے، اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے، خوش رکھے، آباد رکھے، حیات ہیں تو. اور کیونکہ اب وہ میری عمر کے شاید ہوں گے یا کچھ کم ہوں گے، اب ظاہر ہے کہ بڑھاپا تو زندہ بھی ہوں تو بڑھاپا آ گیا ہوگا. تو بہرحال ان لوگوں نے بڑی خدمت کی. ایک یاد آ گیا مجھے یادگار واقعہ کہ یہ دیکھ کر خالی، کیونکہ اپنا تو انداز عشق رسول والا ہوتا ہے اپنے دیوانوں کا، تو ماشاءاللہ نعتیں پڑھنا، تو رونا دھونا، تو تڑپنا مچلنا، مدینہ مدینہ کرنا، تو یہ آدمی کی توجہ لیتی ہے یہ چیزیں. تو اس طرح اس کی غلط فہمیاں دور ہو، خالی دیکھ کر ہی غلط فہمیاں دور ہو گئی.
اور سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ اس نے کوئی اعتراض کیا نہ کچھ پوچھا. سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض لوگ بڑے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں. میں ایک دور تھا کہ وہ پیدل میں جاتا تھا تو یہاں سے جوتے اتار کے جاتا تھا. جب حج پہ جاتا تھا نا، کہیں بھی جوتے نہیں پہننے، سمجھے، ایئرپورٹ تک ننگے پاؤں. ہاں جہاں واش روم وغیرہ انڈر چھوڑے کے، یہ تو پاؤں تو بچانے نا اپنے گندگیوں وغیرہ سے. یا اور مسجد نبوی، مسجد کریم میں بھی پانی کی بوتل وغیرہ بڑی رکھنی، پاؤں دھو کے داخل ہونا، یہ تو ضروری ہے. تو خیر، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ بعض عرب تھے، وہ مجھے جدہ میں ملے، جدہ شریف کے ایئرپورٹ میں، اور انہوں نے بولا کہ یہ آپ ننگے پاؤں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بڑے سعادت مند تھے وہ، یہ بتا دوں آپ کو، بڑے سعادت مند تھے. تو میں نے جب ان کو کہا نا کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا کوہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنے نالین، اپنی جوتے شریف جو ہے اتار دو، بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں ہو. تو جب یہ کہ وادی طویٰ جو موسیٰ علیہ السلام نے منسوب ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نالین پاک اتارنے کا حکم ہوا، تو آپ بتائیے کہ مکہ مدینہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے. بس اس کے سمجھ میں آ گیا، ماشاء اللہ. بڑے، میں نے کہا سعادت مند پہلے تھا بالکل، یعنی کہ مطمئن ہو گئے الحمدللہ. تو اس طرح کی یادگار حکایات، واقعات ہیں. تو الحمدللہ جو یاد کرنے بیٹھے تو شاید اور بھی آئیں یاد، مطلب کہ بعض سعادت مند بھی ملتے تھے، بعض عجیب و غریب بھی ملتے تھے. تو ہے مطلب دنیا ہے، رنگ کی دنیا، اپنی اپنی سوچیں. لیکن جو سعادت مند ہے وہ صحیح، وہ خوش نصیب ہے. جس کو عشق سمجھ میں آتا ہے وہ کامیاب ہے. عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل منا ہے وہیں عمرہ گالیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سوال کر رہے ہیں کہ جلدی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اکثر آستین کے بٹن کھلے رہ جاتے ہیں، کیا اس طرح نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کیا نماز کے دوران اوپر چڑھی ہوئی آستین کو نیچے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی آستین آدھی کلائی سے اوپر چڑھی ہوئی ہے اور اس حال میں نماز شروع کی تو نماز مکروہ تحریمی ہے. تو نماز تو اس کی مکروہ تحریمی ہو گئی. اب یہ اگر عمل قلیل کے ذریعے اتار سکتا ہے تو بے شک اتار دے، اس فعل کو جاری نہ رکھے، لیکن وہ مکروہ تحریمی ہو چکی نماز. اور ہاں، آدھی کلائی سے اوپر اور آدھی کلائی سے نیچے اگر چڑھی ہوئی ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے نا، یہ مکروہ تنزیہی ہے. یا مکروہ تحریمی جو ہوتی ہے، جو فعل ہوتا ہے وہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی جو فعل ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، تو وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس سے بچنا مناسب ہوتا ہے، اس میں گناہ نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، بٹن کھلے رہ گئے، جیسے آپ نے یہ شاید کہ جلدی میں وہ آستینوں کے بٹن اکثر کھلے رہ جاتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ ایک مطلب انداز جو ہے یہ نامناسب انداز ہے. نماز مکروہ ہوگی یہ نہیں بول رہا میں، انداز نامناسب ہے کہ آپ کسی معزز شخص کے پاس جائیں گے، افسر کے پاس جائیں گے، دعوت پہ جائیں گے، سسرال میں جائیں گے، تو کس انداز میں جائیں گے؟ تو آپ سب سمجھتے ہیں، میرا خیال سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بہتر سے بہترین حلیہ آپ بنائیں، گیٹ اپ بنائیں گے اور اب جائیں گے. تو اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت گیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے، حلیہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس لیے وہ نماز کے لیے خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ آیت مبارک ہے کہ نماز کے لیے زینت لو. تو اس میں یہ کہ اچھا لباس ہو، مطلب سنت کے مطابق ہو، اچھا لباس ہو، امامہ پہنتے ہیں تو اچھا امامہ ہو، عمدہ امامہ ہو، اور یعنی کہ خوشبو لگائے، یہ بھی شامل ہے. اس میں مستحب ہے کہ نماز کے لیے خوشبو لگائی جائے.
مسجد کی حاضری کی نیت بھی خوشبو میں کی جا سکتی ہے جب ہم مسجد میں جا رہے ہیں، کہ فرشتوں کو بھی، بعض فرشتوں کو ہے نا، بعض فرشتوں کو خوشبو سے فرحت، بعض، سب کو نہیں شاید، مسلمانوں کو تو فرحت ہوتی ہے جنرلی. اب کسی کو اس سے الرجی ہو تو وہ الشاذ کالمعدوم ہے نا، یعنی بہت تھوڑا ہوتا ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی خوشبو سے اس کو تکلیف ہے جو یہ ہم بیٹھے ہوئے، تو پھر اس سے مطلب ترکیب بنا لے گا، تو لگ گئی ہے تو ازالہ ہو نہیں سکتا، جگہ بدل دیں آپ. ان کو نہ کہیں کہ آپ ادھر چلے جاؤ، آپ خود آگے پیچھے ہو جائیں معذرت کر کے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ تو ہے، مطلب تکلیف تو دینی نہیں ہے، راحت پہنچانی ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ خوشبو لگانے جنرلی لوگوں کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، مگر یہ سب ہو اللہ کے لیے، کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے عمدہ خوشبو لگائی یا خوشبو لگائی. تو یہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ مردار کی سرانڈ کی طرح، مرے ہوئے انسان کی بدبو کی طرح وہ قیامت میں ہوگی. مردار، ہاں مردار میں نے خالی انسان نہیں ہے نا، بلکہ جو بھی یعنی ذبح کر کے جو ٹھنڈا ہوا نا وہ بھی مرا ہوا تو ہے، لیکن اس کو مردار نہیں کہتے. جو ویسے اپنے آپ مر جاتا ہے جیسے، تو وہ مردار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اچھے گیٹ اپ میں نماز میں جانا چاہیے. تو یہ آستین ہے اگر کھلی ہے، بٹن لٹک نہیں، تھوڑا یہ مڑا ہوا ہے، تھوڑا یہاں مڑا ہوا ہے، تو اس طرح لوگ اپنے اچھا نہیں ہے یہ سب سیٹ کر کے. لیکن اب اگر جماعت جا رہی ہے تو پھر یہ مجبوری ہے کہ جیسا بھی ہے آپ نے مکروہ تحریمی کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ اگر آستینیں بند کرتے ہیں تو امام سلام پھیر لے گا، تب جماعت پکڑے، جماعت واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ سنا تھا میں نے کہ بعض اسلامی بھائی، یہ بہت پہلے سنا تھا کہ وہ جماعت جا رہی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب مزے سے امام باندھ رہے ہیں، سیٹ کر رہے ہیں، ٹپ ٹاپ کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنے کا، یہ سب پہلے ہونا چاہیے. نماز جماعت شروع ہو گئی تو جلدی جلدی وہ اس میں شامل ہو جائے جماعت میں، اب تاخیر نہ کریں. بعض لوگ رکوع کا انتظار کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ٹھیک، شامل ہو جائیں. تراویح میں بیٹھے رہتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو بھاگ بھاگ کے اس میں شریک ہو جائیں گے، بھاگ بھاگ سے پھر جلدی جلدی شریک ہو جائیں، رکوع میں چلے جائیں گے. تو یہ نہیں ٹھیک. بہار شریعت میں اس کی مذمت کرتے ہوئے اس انداز کی وہ آیت مبارکہ کوٹ کی ہے حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، یہ منافقین کی صفت بتائی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے جی سے، ہارے جی سے نا، سستی کے ساتھ. تو یہ سستی کے ساتھ نہیں بلکہ چستی کے ساتھ ہم کو نماز کے لیے بڑھنا ہے آگے، اور نماز پڑھنی ہے، رکوع کا انتظار نہیں کرنا. جس کیفیت میں امام صاحب ہیں کہ اب تو امام صاحب کا وہ سجدے میں چلے گئے، اب تو رکعت تو گئی، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سجدہ اللہ کو کر لیں، اب ان کے ساتھ رکعت نہیں ملے گی، سجدہ تو ایک مطلب اچھا ہی کام کیا نا آپ نے کہ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، انتظار نہیں کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی. دنیا بھر میں استقبال ربیع الاول منایا جا رہا ہے، اور اس سال جو ربیع الاول ہے وہ 1500واں جشن عید میلاد النبی دنیا بھر میں دھوم دھام سے منانے کی ترکیب کی جا رہی ہے. اس وقت آپ انڈونیشیا کے اندر موجود ہیں، اور انڈونیشیا کا شہر بیرن، اور بیرن کے ساتھ لاؤت یعنی سمندر ہے، اور اس سمندر میں استقبال ربیع الاول کے تعلق سے الحمدللہ جلوس میلاد کی ترکیب بن رہی ہے. یہ گاؤں والے، علاقے والے، شہر والے ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے ہم سمندر میں جائیں گے، کشتیوں میں جائیں گے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا عطار کی آمد. محفل مصطفیٰ کی سجائیں گے ہم، مصطفیٰ کے ترانے سنائیں گے ہم، 1500 جشن منائیں گے ہم، 1500 جشن منائیں گے ہم. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی
जश्न मनाएंगे हम, 1500 जश्न मनाएंगे हम। क्या बात है, आका का चर्चा कहाँ नहीं है। इंडोनेशिया माशाल्लाह, मैं कभी सोचता था कि सबसे आबादी में दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, इन मुसलमान सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में। मैं ये सुना करता था, मैंने कहा, और सोचता था कि यार इनकी लैंग्वेज, इनके फिर वो अलग थलग लोग हैं, इनमें पता नहीं क्या हो रहा होगा, वो दावत इस्लामी कैसे पहुँचे, यानी कि कोई इम्पॉसिबल लग रहा था मुझे कि यार इसमें कैसे हम पहुँचे। अल्लाह ने देखो यहाँ भी पहुँचा दिया, इंडोनेशिया में। और ये समझोगे वो सुन्नी स्टेट है, बहुत सुन्नियत है वहाँ। और माशाल्लाह ये हज में आते हैं ये लोग, हज में देखते थे हम, उम्रे में आते हैं, हज पे आते हैं, लाट के लाट आते हैं इनके काफिलों के काफिले। तो माशाल्लाह वो बड़े एक ही अंदाज पर भले मालूम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी अब तो इनके काफिले चंद आए हैं रमज़ानों में, इत्तिकाफ वगैरह में, और अपने साईं भाई भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, और ये भी आते हैं, और माशाअल्लाह काफ़िले भी सफ़र करते हैं। फैज़ान मदीना बना के नहीं, बना भी याद नहीं आ रहा, वहाँ हो सकता है बन गया हो, या मैतुल मदीना बन गया हो, ये कोई होंगे इस्लामी भाई जिम्मेदार, पता होगा, याद होगा तो बताएंगे। काम हो रहा है वहाँ दावत इस्लामी का, हफ्तावार इज्तिमा वगैरह तो हो रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लमजाती नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दो सरा जाना है तुझको शहे दो सरा जाना। अमीर अहले सुन्नत आपको 1500वां जश्न विलादत मुबारक हो। पूछना ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुस्न व जमाल कैसा था, इरशाद फरमा दीजिए। हुस्न जमाले मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा सद। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल तो ऐसा था कि वो किसी शायर ने कहा ना, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है। हुस्न में चांद मशहूर है, लेकिन चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। और ये हकीकत है कि चांद में जो चमक दमक है, ये नूर मुस्तफ़ा के तुफैल है। जैसे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादत खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर, यानी कि ए तमाम इंसानों के सरदार, सबसे बेहतर इंसान, वो जिनके चेहरे अनवर की चमक दमक से, रोशनी से, नूर से चांद रोशन है। आपकी तौसीफ व सना, आपकी तारीफ तो हमसे मुमकिन ही नहीं। किससे मुमकिन है? कोई नहीं कर सकता। मुख्तसर ये कि अल्लाह के बाद अगर कोई अफजल है तो वो आप हैं। तो यूं मतलब इन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर जो है वो माशाअल्लाह प्योर वाइट नहीं है। प्योर वाइट होना ये हुस्न नहीं होता इतना। यानी कि क्या मिसाल दी है हुस्न मली? अबयदु मुशरबुम बिल हमरा, गोरे गोरे थे लेकिन उसमें सुर्खी मिली हुई थी। जी जी, सफ़ेद में सुर्खी, गोरा भी कहते हैं, इसमें सुर्खी, सुर्खी माइल मतलब सुर्खी थी, इसमें मिली हुई थी। सफ़ेद में सुर्खी मिली हुई थी।
अबूरें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो मिली हुई थी, है ना। हाँ, ये ना कि अपने दो किबलों की यकजाई है। देखने वाले को ऐसा महसूस होता था कि मिली हुई। मिली हुई हैं, लेकिन दरमियान में एक रग हत्ते मुबारक फंसे। थी। जी जी जी, रग एक मुबारक, लकीर मुबारक थी। रग मुबारक थी। जी हाँ जी हाँ, रग मुबारक थी जो इनको जुदा कर रही थी। लेकिन ये कि इनका मौलाना हसन रज़ा खान साहब ने लिखा ना कि इनके अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। इनके ये अबरू इसको बोलते हैं आँख के ऊपर। तो ये दो अबरू हैं, ये जैसे दो किबले हैं और ये एक जगह जमा हो रहे हैं। तो इस तरह आपकी मिसगां इसको बोलते हैं पलकों को। तो मिसगां मुबारक, तो आपकी बीनी मुबारक नाक शरीफ को बोलते हैं। तो ये न ज़्यादा ऊंची न ज़्यादा दबी हुई, यानी हर हिस्सा जो था, दांत थे वो बिल्कुल मोती की, समझाने के लिए बोलना पड़ेगा ना, मोती को भी चमक दमक मिली कहाँ से, इन्हीं से तो मिली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दांत मुबारक, कोई आगे पीछे हमारे जो होता है टेढ़े पिल्ले, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेट, यानी हर चीज सेट। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। अरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुकम्मल कंप्लीट हैं कि इनमें खामी होना, ऐब होना तो दूर की बात है, ऐब के बारे में सोचा भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं हो सकता। तो यूं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर जो था वो मतलब बहुत रोशन और नूरानी चेहरा, देखने वाले देखते रह जाते। वो हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट दी थी बेख्याली में, इतना मैं हो गई उन्हें देखकर। जब हटा था पर्दा तो नींबू इनके हाथ में दिया था या सेब दिया, दोनों। तो ये काटने का ऑर्डर हुआ तो उंगलियां सबकी कट गई, और पता दर्द भी नहीं हुआ। तो मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देख कर उंगलियां कटी, और मर्दान अरब जो वो देख कर नहीं, सिर्फ नाम पर सर कटा रहे हैं, और सर कटा रहे हैं, उंगली नहीं। तो हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाढ़ी मुबारक पूरे चेहरे को भरी हुई। अच्छा, ये खत जहाँ तक बनाने का ताल्लुक है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत बनाने की हाजत नहीं थी, खुद ब खुद खत कुदरती तौर पर बना हुआ था। खत के गिरदे दहन वो दिलारा फबन सब्ज़े नहरे रहमत पे लाखों सलाम। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक की भी बस एक नहरे रहमत का सब्जा था। क्या शान है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखें, तो फिर इन पर तो मतलब किताबों में इतना लिखा है, तो आँखों की फिर बीनाई तो कहाँ तक देख सकते थे ये, और दिल के अंदर आँखें तो पीछे से भी देखते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक की तजल्ली देखी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर, तो इनकी आँखें में इतनी रोशनी आ गई, इतनी रोशनी आ गई, इतनी रोशनी आ गई कि अंधेरी रात में दूर काले पहाड़ पर काली चूंटी चले, और वो जो पांव उठाए ना अपने, तो कौन सा पांव उठाया ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख लेते थे। इतनी रोशन हो गई इनकी आंखें अल्लाह पाक की तजल्ली देखकर। अल्लाह पाक को किसी ने नहीं देखा, यानी बेदारी में सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने देखा, हाँ, और किसी ने नहीं देखा। हम देखेंगे तो जन्नत में देखेंगे आका के साथ साथ इंशाअल्लाह, जिंदगी में कोई नहीं देख सकता, ये फाइनल है। अच्छा, तो जब तजल्ली देखी तो आंखों में इतनी रोशनी आ गई कि काली रात, अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली चूंटी चले, और जो कदम उठाए वो कौन सा कदम है ये नजर आ जाए। तो अब बताइए कि जिसने रब को देखा, जिस हबीब ने, कलीम और हबीब में तो बड़ा फर्क है, मूसा अलैहिस्सलाम कलीम है, ये हबीब है। तो इन्होंने जब रब को देखा तो इनकी रोशनी कितनी बढ़ गई होगी।
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ہم یہ اپنے دل کو کر رہے ہیں. دل فرش، زمین کے نیچے بھی جو کچھ تھا نظر آتا تھا، آسمانوں کے اوپر بھی جو تھا وہ سب نظر آتا تھا. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. عیاں مانے ظاہر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھتے تھے. دیوار کے پیچھے کیا یہ بھی دیکھتے تھے، اور چھت کے اوپر آر پار بھی کیا یہ بھی دیکھتے تھے. بادلوں کے اندر بھی کیا دیکھتے کیا ہے، آسمان کے اوپر بھی کیا ہے، سب دیکھ لیتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم گناہ گاروں پہ دیکھ لیجئے میٹھی نظر سے بیڑا پار ہے کہ ہماری نظر تو اس قابل نہیں کہ ہم آپ کو دیکھیں. آپ ہم پر سیدھی نظر ڈال دیجئے، سیدھی نظر، بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا، بخشے جائیں گے. ہم جنت میں سیدھے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا، آئے شاہ ختم نبوت مرحبا صد مرحبا، آئے تاجدار رسالت مرحبا صد مرحبا، صاحب عظمت و شان و شوکت مرحبا صد مرحبا، آئے جہاں میں جانے رحمت مرحبا صد مرحبا، سب سے بڑی اللہ کی رحمت مرحبا صد مرحبا، آمینہ چمکی تیری قسمت مرحبا صد مرحبا، گود میں آئی رب کی رحمت مرحبا صد مرحبا، سر پہ سجا ہے تاج شفاعت مرحبا صد مرحبا، کے صدقے پائیں گے جنت مرحبا صد مرحبا، رب کے کرم سے کر کے شفاعت مرحبا صد مرحبا، ہم کو دلوائیں گے جنت مرحبا صد مرحبا، آہ حلیمہ تیرا مقدر مرحبا صد مرحبا، گود میں انمول آیا گوہر مرحبا صد مرحبا، آمینہ کے گھر آئے محمد مرحبا صد مرحبا، ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. حضور آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ بارات اور ولیمہ ایک ساتھ ہو رہا ہے جسے شلیمہ کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس میں لڑکی والوں کی طرف سے شادی تصور کیا جاتا ہے اور لڑکے والے اسے ولیمہ کنسیڈر کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کافی بحث ہوتی ہے کہ بھائی ولیمہ تو شادی سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا. حضور شریعت اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، آپ ارشاد فرمائیں. ولیمہ جو ہے نا یہ شادی میں پہلی رات گزار کر دولہا کے لیے سنت ہے کہ 2 دن کے اندر اندر یہ ولیمہ کر لے. 2 دن کے بعد کیا تو بھی ولیمہ نہ ہوا، اور اس سے پہلے شادی سے پہلے کرنا تو بس وہ خالی لوگ نام رکھ دیا، ولیمہ نہیں ہوا. دعوت ہے شادی کی، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا بیچارے، تو اس لیے وہ ولیمہ. اب شمیلہ کیا شلیمہ کہتے ہیں اس کو نہ، دونوں مل کر خرچہ اٹھاتے ہوں گے، یہ شاید دونوں کرتے ہیں، بتا نا. یہ اسی طرح ہوتا ہے. اچھا اچھا، پہلے بھی یوں کرتے تھے لیکن اس کو شلیمہ نہیں کہتے تھے، پہلے بھی کرتے تھے. جی جی، اگر مل جل کر اگر یہ شلیمہ کریں یا حلیمہ کریں، جو بھی ہے، حلیم سے حلیمہ، یہ جو بھی کریں شریعت سے نہ ٹکرا تو جائز ہے، ورنہ پھر
اگر شریعت سے ولیمہ بھی ٹکراتا ہوگا، ولیمہ میں بھی شریعت کے خلاف تو ہوتا ہے نا، گانے باجے مرد عورت کا اختلاط یعنی مکسچر، تو یہ تو ناجائز کام ہے نا. ایسے ولیمے میں تو جانا بھی جائز نہیں ہے جہاں گناہ ہو رہے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا اب یہ کیا، یہ اگر یہ نام رکھ لیں جو یہ رکھتے ہیں شلیمہ یا جو بھی، کہ اصل میں اس کو بھی یہ ولیمے کے طور پر کہتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح کا سوال آتا ہے کہ کیا ماشاء اللہ، تو کیا اس نام کو کنٹینیو رکھا جائے یا کچھ اس میں رہنمائی فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ بچوں کی کیا بات ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. سب کہتے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو اب یہ جو نام ہے اس میں انہوں نے ولیمے کو شامل کیا ہے، حالانکہ ولیمہ بالکل الگ ڈیفینیشن اور الگ تعریف کے ساتھ ہے. ہم وزن کیا نا ولیمہ کا مقفع لفظ ہے. کیونکہ شادی کا کھانا اور ولیمے کا کھانا یہ ہو گیا شادی اور ولیمہ، شین اور ولیمہ یہ ہو گیا شلیمہ. واہ. کہ شادی کا کھانا اور ولیمے کا کھانا یہ ہو گیا، انہوں نے یوں ملا کر شلیمہ کا لفظ ایجاد کیا ہے کرنے والوں نے. اب چونکہ یہ ہو گیا تو اس میں ایک تاثر یہ ہو گیا کہ ہم نے ولیمے کا کر دیا، حالانکہ یہ ولیمہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ابھی نکاح ہوا اور نکاح کے بعد یہ کھانا کھلا رہے، رخصتی تو بھی ہوئی بھی نہیں ہے. تو اب یا تو اس نام پر غور کیا جائے یا پھر یہ کہ اس کو یہ طے کر لیا جائے کہ یہ ولیمہ نہیں ہے. اگر سنت پر ادائیگی کی نیت سے کرنا ہے تو پھر یہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ولیمہ ہو، ورنہ پھر وہ ولیمہ کا جو ایک ہے ہمارے یہاں رائج ہے سنت پر، ایک سنت کے ولیمہ کرنا، تو اس کو باقی رکھنا چاہیے اور شرعی تقاضوں کے ساتھ. کیا اللہ فرماتے کرے ہیں؟ بس یہ. اب وہ آپ دیکھو، میں نے شلیمہ یہ دوسری بار نام سنا اسکرین پر، اسی پہ سنا میں نے، کبھی سنا نہیں ہے. اچھا اب یہ کہ یہ بھی خلاصہ آپ نے کیا، شین اور وہ واؤ لام یہ کر کے کہ یہ یوں کرتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا. نہ عوام کو بھی ہو سکتا ہے نہ پتا ہو کہ یہ شلیمہ کے معنی کیا ان لوگوں نے لیا اپنا ہے، کہ لغت میں اضافہ کیا لگتا ہے. مجھ پر بھی کچھ دنوں پہلے ہی یہ بات، ٹھیک ہے نا، یہ عام نہیں ہے. اچھا اب اگر یہ بولو یہ ہٹا لو تو یہ ولیمہ بولیں گے، اور بولتے ہیں شادی سے پہلے جو کھانا ہوتا ہے. اچھا پھر یہ کون سے مطلب، یعنی کہ اس وقت جیسے کوئی جیسے یہاں بیٹھے ہوں گے صاحب بھائی تو ان کا ذہن بنے گا سنت یوں یوں یوں، یہ بیچارے جا کر بولیں گے بڑے بوڑھوں کو، تو وہ دو چار ڈانٹے ہی سن کر پلٹیں گے، تجھے نہ سمجھ پڑے تجھے. تو ہے مطلب حالات تو ایسے ہی ہیں بس. تو اب ولیمہ بھی، ولیمہ سنت کی نیت سے کرتا کون ہے یار، پتہ ہی نہیں ہے. تو جب ولیمہ سنت کی نیت سے نہیں کریں گے تو پھر سنت کے ادا ہوگی، اور سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو وہ اختلاط ہوتا ہے مرد و عورت کا. اور بعض اوقات یہ کہ وہ پتلی سی وہ کوئی چادر ڈال دیتے ہیں، سمجھے ہے نا، یہ کرتے ہیں نا پتلا سا جس میں ہر پر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کائے کا پردہ ہے، بیوقوف بنانے والی بات ہے. اور پڑھے لکھے اور یہ پارٹیاں اور سب بیوقوف بن جاتے ہیں اس میں، یہ پردہ ہے. تو ابھی ایک دوسرے تاک جانگ، پھر اندر جا کر وہ عورتوں میں مرد تو کھلا رہے ہوتے کھانا، عورتیں تو نہیں کھلا رہی تھی. باقاعدہ یہ بیرے لیے جاتے ہیں ہوٹلوں سے اپنے مخصوص لباس میں، تو یہ تو مرد ہی تو ہوتے ہیں نا یار. جیسے مالی سے پردہ جو کرتا ہے نا، مالی سے نہیں کریں گے، چوکیدار سے نہیں کریں گے. ارے بھائی تو یار یہ کوئی مرد نہیں ہے یار، چوکیدار ہے، مالی ہے، ڈرائیور ہے، سب سے پردہ ہے، تو نہیں کریں گے پردہ. یہ پردہ کرنے والی ابھی ان سے نہیں کریں گی. گھر کا نوکر ہے تو اس سے پردہ نہیں کریں گے. تو بس استغفر اللہ، بڑا مطلب عجیب حالت ہو گئے مسلمانوں کی. شرعی پردہ کرنا چاہیے. ولیمہ جو ہے یہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہے، اس میں کوئی گناہ بھرا نہیں. مرد و عورتیں اگر ہیں تو پھر وہ ایسی جگہ ہوں کہ جہاں مرد کی نظر نہ پڑے، عورتوں کی نظر نہ پڑے، یہ الگ تھلگ ہو. عورتوں کا کام کیا ہے اس میں؟ ولیمہ عورتوں کا کس نے مطلب یہ سب رائج کر دیا؟ میں تو رخصتی میں بھی عورتیں رخصت کرتی ہیں اس کے خلاف ہوں. میں کئی بار یا چند بار بول چکا ہوں. جوان لڑکیاں کنواریاں چھوڑنے جاتی ہیں دلہن کو رخصتی میں. اب ان کے جذبات کیا بنتے ہوں گے، کتنے وسوسے ان کو آتے ہوں گے. بوڑھیاں نہیں جاتی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ گھر کی بڑی بوڑھیاں جو ہے، نانیاں دادیاں، یہ جا کے بٹھائیں، چھوڑ دیں خلاص. وہ بھمپوں بجتے اور گانے بجتے اور کیا کیا مطلب حرام کام ہو رہے ہوتے. اس میں رخصتی ہوتی ہے، دوسرے دن پھر بعض وقت گھر میں روٹ کے آپ بیٹھ جاتی ہے.
کسی نے کچھ کروا دیا ہے. کیا کروا ہے؟ تم نے اپنے اوپر کر دیا ہے. شیطان نے پھونک ماری ہے تم پر. تو سب کچھ شیطان کے کام کیے اور اب بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے کروا دیا کہ گھر ٹوٹ گیا ہمارا. تو ہے بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. شریعت کے مطابق تو کہیں شادی ہوتے بہت مشکل ہے کوئی کرتا ہو, یار نہیں کرتے. یہ تو خیر یہ میری اپنی سوچ ہے کہ یہ جو رخصتی اور یہ جس طرح ہو رہی ہے نا, یہ جوان کماری, اس طرح جوان کنوارے لڑکے دولہا کے ارد گرد ہوتے ہیں, کیا کیا مذاق مسخریوں میں کیا کیا فریقین آپس میں باتیں کرتے ہوں گے. وہ تو اب اس پہ پردہ ہی, جن کو تجربہ ہوگا پتہ ہوگا کیا کیا یہ باتیں کرتے ہوتے ہیں. توبہ, یعنی کہ مطلب وہ ہماری میمنی کی کہاوت ہے, ایسی باتیں کہتے سوا گز زمین نمی انہیں, اپنی میمنی کہاوت ہے. یعنی ایسی گندی اور بے حیائی کی باتیں, سمجھے, کہ خدا کی پناہ. ایک دوسرے کو پوچھیں گے, سب شادی ہے نا, سب چلتا ہے. اس میں میوزک نہیں بجائیں گے, اس میں مطلب مذاق مسخری اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے, تو شادی ہے نا, سب چلتا ہے. حالانکہ صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے, چاہے شادی ہو چاہے غمی ہو. اپنی مرضی نہیں چلتی. ہم اللہ اور رسول کے احکام کے مکلف ہیں, پابند ہیں, ہم مسلمان ہیں. تو اللہ کریم بس رحم کرے. ان رسم و رواج پر اگر بات کرنے جائیں تو شاید بولتے ہیں رات کم پڑ جائے. اتنی مطلب یعنی کہ ہر قبیلے کی, ہر خاندان کی, ہر دیش کی, ہر شہر کی, ہر گاؤں کی الگ 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 رسمیں. بعض شریعت سے نہیں ٹکراتی تو وہ جائز ہوتی ہیں, بعض شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں تو وہ ناجائز ہوتی ہیں. تو جو بھی کرے علماء سے بیٹھ کر سمجھ لے کہ ہم یہ رسم کرتے ہیں تو یہ کیسی. علماء فرمائیں کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, یہ بھی بتا دیں گے ہم گانے بجاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو یہ کریں گے نہیں کرے تو نہیں پوچھو نا, آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے بتا دیا نا کہ نہیں کرنے کا, یہ ناجائز ہے. بھنگڑے ڈالتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. ایک واقعہ بڑا دردناک کسی نے مجھے بتایا تھا کہ جب پنجاب کے دورے میں جب ہم کرتے ہیں دورے, اس میں کسی نے بتایا تھا کہ ایک جگہ شادی ہوئی تو وہی فنکشن شادی کا ہوا, ناچ رنگ کی محفل جمی اور گھر کی جوان لڑکیاں ناچ رہی تھی, ڈھول بجا رہی تھی. طوفان بدتمیزی تھا تو اس میں دولہا جو تھا اس نے اپنی ماں کو بولا, ماں تو بھی آنا, میری خوشی کی رات ہے, میری بارات ہے, خوشی ہے. ماں نے کہا بیٹا اس عمر میں, اس نے ماں کو پکڑا ایسے پیار محبت میں, یہ مطلب میں اپنے الفاظ میں گیا, اس کو پکڑا اور ماں کو رنگ میں اتار دیا ناچنے کے لیے. اب ماں نے بھی اپنے بے ڈھنگے فن کا مظاہرہ کیا ہوگا اور یوں مطلب یہ رات دھما چوکڑی اور کہکاؤں کا زور شور میوزک کی دھنوں میں گزری. اب وہ تھکا ہارا دولہا مسجد تو جانے سے رہا, اپنے کمرے میں گیا سونے گیا, اوندا پڑ رہا, سو گیا. مطلب پھر صبح جب نماز کے لیے نہیں, وہ بارات کے لیے اس کو جگانے کے لیے آئے کہ اب اتنے بج گئے, اب تیاری کرنی ہے, دولہے کو سجانا ہے, دولہا بنانا ہے. تو جواب نہیں مل رہا تھا کمرے سے. تو وہ ایسی تھکن بھی کیا ہے کہ دولہے کی آنکھیں نہیں کھل رہی, اور لوگوں نے مطلب خوب دروازہ پیٹا, کھلتی نہیں تھی, دروازہ کھل نہیں رہا تھا. تو پھر دروازہ توڑ کے لوگ اندر داخل ہوئے, گھبرائے کہ ہوا کیا ہے. توڑ کے جب داخل ہوئے تو دولہا میاں جو تھے وہ دنیا سے نکل گئے تھے. اب یعنی کہ یہ کیسی دردناک موت ہے. ماں کو نچوا کے یہ دولہا مرا, موسیقی کے دنوں میں اور رات گناہوں میں بسر کر کے یہ دولہا خوشیاں دیکھ نہیں سکا. شادی کی جو اصل خوشیاں ہیں وہ اس کو نصیب نہیں ہوئی, موت کے گھاٹ اتر گیا. کتنی عبرت ہے اس میں. تو ہم لوگ مطلب خوشیاں مناتے ہیں, کاش ہم اپنی آخرت کو بھی پیش نظر رکھا کریں کہ یہ مطلب ہم جئیں گے کب تک. اور این موقع پر بھی اور بھی دولوں کے واقعات ہیں, یہاں تک کہ ایک بار یہ کوئٹہ کا واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی تو خود وہ دولہا کو گولی لگ گئی. ہوائی فائرنگ میں گولی لگتی ہے بعض اوقات, کئی واقعات ہوتے ہیں. تو دولہا ہوائی فائرنگ میں مارا گیا, اصل خوشیاں دیکھنے سے پہلے چلا گیا بیچارہ.
جو ایمان پر جاتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ ان سب کو بے حساب بخشے، مغفرت کرے. ناچنا کرنا، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ اسلام سے نکل گیا، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے اسلام سے نکال دیتی ہے، ایسا نہیں کہہ رہا میں. ہے تو مطلب ایک اچھی صورت تو نہیں ہے دنیا سے جانے کی. نماز پڑھتے ہوئے لوگ سجدے میں دم توڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اموات آتی ہیں. میں ایک ایمان افروز موت مجھے یاد آئی. میں ایک بار جب مسجد نبوی شریف کے باہر باب جبریل کی طرف دو زانو بیٹھا ہوا تھا، اس وقت زمین شریف جو تعمیرات کے اور سلسلے تھے، پتھر رکھے ہوئے تھے. اب میری بھی دھن تھی، بس میں اس وقت جان بھی مناسب تھی، جوانی تھی، یا مطلب ہاں جوانی ہوگی، ظاہر بہت پرانی بات ہے. تو میں مطلب یہ کہ پتھروں پر دو زانو بیٹھا ہوا تھا اور باب جبریل کی طرف. تو ایک آدمی آیا، اس نے مجھے ملاقات کی، سلام کیا، بولا آپ جس طرح بیٹھے ہوئے نا تو میری اٹریکشن میں آپ سے ملوں. اب ملا، وہ دعا سلام، اور میری بھی کچھ ملاقات اچھی طرح الحمدللہ کرنے کرانے کی عادت تو بہت پرانی ہے. تو وہ مطلب ماحول بن گیا، بیٹھا رہا میرے پاس. اس نے بتایا، وہ یہی کام شاید مدینہ شریف میں کرتا تھا. وہ اس نے بتایا مجھے کہ ایک بار میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد نبی میں داخل ہوا. اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میں اس کے پیچھے چل پڑا. تو وہ آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف. میں بھی قدمین شریفین کی طرف ہی بیٹھا ہوا تھا، شاید سیدھ بنا کے بیٹھا ہوں گا بہرحال. تو بولا یہاں آیا اور گرا، دم توڑ گیا. یہ کیسی پیاری موت ہے یار، مزے کی موت ہے نا. اس موت پر ہماری زندگیاں قربان. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا. میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف، میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف. یہ مولانا حسن داں خان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا. تو یہی ہوا نا، یہ گرا اور دم توڑ گیا. اسی طرح کے اور بھی واقعات ہیں. اللہ پاک ہم کو بھی بس ایسی موت نصیب کرے ایمان و عافیت کے ساتھ، محبوب کے جلووں میں، کہ اس کی کوئی مثال دے تو پلس میں دے. یہ نہیں ہے کہ ماں کو نچوا کے مرا، یہ مثال ہم کو نہیں چاہیے. خود ناچ کے مرا، گانے سنتے سنتے مرا، شراب کے نشے میں مرا. لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس کی نماز کی عادت ہی نہیں تھی، اس حالت میں مر گیا، بے نمازی کی حالت میں، معاذ اللہ. اس حالت میں نہیں. اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ اچھی حالت میں موت آئی ہے. اس کے پھر آگے سفر ہے نا آخرت کا، قبر کا. اب یہاں سے تو کٹ ہو گیا نا، تو کیا گزرے گی اگر موت اچھی نہیں ہوئی تو. اللہ پاک ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت نصیب کرے. گنبد خضرا پہ نظر جمی ہو، بظاہر گنبد خضرا اور حقیقت میں مکین گنبد خضرا پر نظر ہو، سرکار پر نظر ہو صلی اللہ علیہ وسلم. سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کا برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے. پوری دنیا کے مسلمان اپنے پیارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں اور منا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، میں ان سے بڑا امپریسڈ ہوں، یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں، کیونکہ میں پچھلے 1 سال سے ان کو بڑا کلوزلی فالو کر رہا ہوں. پہلے میں نے ان سے پودے وودے بھی کروائے ارینج اپنے گھر کے لیے، تو انہوں نے کر کے دیے. یہ بڑا انٹرسٹ دے رہے ہیں اس میں. پھر قربانی کے جانور، اور جو قربانی کا سلسلہ دعوت اسلامی نے شروع کیا ہوا ہے اس کا نہیں کسی سے مقابلہ. میرا خیال ہے کہ جتنا آپ کو ایک منٹ میں آپ کو رپورٹ مل رہی ہے، آپ کا یہ جانور ہے، یہ جا رہا ہے. یعنی قربانی کا گوشت بھی ایسا بنا ہے کہ جو کھانے میں مزہ آتا تھا. ورنہ کئی دفعہ آپ نوٹ کریں گے کئی جگہ ہم قربانی کا گوشت کھاتے ہیں تو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ بنا ہوا نہیں اچھا ہوتا. مولانا الیاس قادری جو ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ربیع الاول کو اس طرح سے منایا جانے کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے منایا جانا
کرنا چاہیے. ہم وہ کام کریں جو سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کے چلے کسی نہ کسی طرح, یا کوئی صدقہ جاریہ کریٹ ہو, یا کوئی ایسی چیز ہو کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو لوگ افضل سمجھیں, احسن سمجھیں. تو یہ الیاس قادری صاحب جو ہیں, ان کی جو پوری جماعت ہے, ان کی جانب سے 1500 مساجد جو ہیں اب ان کا انعقاد کر رہے ہیں. یہ تھیلیسیمیا اور خون کی دیگر بیماریوں میں مبتلا بچوں کے لیے خون کے احتیاط جمع کرنے کے لیے پورے پاکستان میں بلڈ بینکس جو ہیں اور بلڈ کیمپس جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. آپ کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس ملک میں کتنے بچے ہیں کہ جو ایک ایک بوند خون کے لیے تڑپ رہے ہیں, اور اگر ان کو یہ خون نہیں ملتا تو پتہ نہیں وہ 6 مہینے رہتے ہیں, 1 سال رہتے ہیں. صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ بلڈ کیمپس لگا رہے ہیں, اور پورے پاکستان میں جتنے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں, جن میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے, اور یہ ان کو بر وقت اگر خون دے دیتے ہیں اور ان کی جانیں بچ جاتی ہیں, تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ثواب ہے. اب وہ یہاں پہ نہیں رکتے, پھر انہوں نے کیا کیا کہ ربیع الاول کے ہی مہینے میں شجرت کاری مہم میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں. یہ مجھے پتا چلا کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے یہ احکامات دیے ہیں کہ جب 15 درخت آپ لگائیں گے تو ان کی نگہداشت بھی کرنی ہے. پودا آپ نے لگا دیا, اب اس کے درخت بننے تک آپ نے اس کی نگہداشت کرنی ہے. جو پاکستان میں سیلاب آ رہے ہیں, جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ایک ماحولیات کو خطرہ ہوا ہے, وہ صرف ٹری پلانٹیشن سے ہی دور ہو سکتا ہے. انہوں نے سوچا کہ ہم اس بابرکت مہینے میں ایسے کام کریں کہ جو انسانیت کے کام آئیں. اللہ تعالیٰ مولانا الیاس قادری صاحب کو صحت بھی دے, زندگی بھی دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سینئر صحافی مبشر لقمان, سنا بہت مشہور صحافی ہیں یہ. تو یہ ان کے جذبات دیکھیں آپ نے, الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی ہے, اور جو بھی دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھے گا نا, تو وہ اس کے جذبات اگر پہلے کچھ مائنس تھے بھی تو پلس ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مبشر صاحب, اب آپ کی ایج آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہے مجھے کہ آپ بھی میری برادری سے ہیں. میں اب بزرگوں کو جو ہوتا ہے عمر رسیدہ, ان کو اپنی برادری بولتا ہوں. آپ آ جائیں نا فیضان مدینہ, آپ کا اپنا مرکز بھی ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو تو بولنا. اس وقت تو ماشاءاللہ بڑی رونقیں لگی ہوئی ہے. جشن ولادت کہ کہاں کہاں سے مختلف شہروں سے عاشقان رسول آ کر یہاں جمع ہوئے, مختلف صوبوں سے, بعض تو دیگر ممالک سے بھی آتے ہیں. الحمدللہ. تو تشریف لیں انشاءاللہ, اپنا مرکز اپنی آنکھوں سے دیکھیں, آپ کی اپنی دعوت اسلامی. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زمانم شکیل احمد زما د امیر اهل سنت نه دا سوال دی چې د تور جادو څه حقیقت دی؟ آیا دغه جادو په یو انسان په بل انسان باندې کولی شي او که نه؟ او د دې جادو نه خپل ځان څنګه بنده محفوظ ساتي؟ ان کا نام شکیل احمد ہے, اور یہ پشتو زبان میں امیر اہل سنت سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کالے جادو کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ہر انسان یا کوئی انسان کسی اور کے اوپر یہ جادو کر سکتا ہے, اور ایسے جادوؤں سے بندہ اپنی حفاظت کیسے کرے؟ جادو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, پھر یہ کہ حفاظت کیسے کرے؟ جادو تو ہوتا ہے, اور اب جادو ہوتا ہی کالا ہے, اس کے مختلف کلر نہیں ہوتے. یہ کالا جادو یہ ایک عوامی لینگویج ہے ایکچولی. جادو سحر جس کو بولتے ہیں, تو اس کا ذکر تو قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ 70,000 جادوگر, اور انہوں نے رسیاں پھینکی تو سانپ بن کر, ہے نا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب عصا مبارک اپنا ڈالا, ان اسٹک اپنی واکنگ اسٹک وہ جب ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا, یعنی بہت بڑا سانپ بن گیا, اور سارے سانپوں کو نگل گیا. یہ اتنے بڑے بڑے سانپ تو ہوتے ہیں, یعنی اژدہا بولتے ہیں, یہ سانپ بھی کی ایک قسم ہے. تو وہ زور سے سانس لے نا تو بکرا بکری بھی کھڑا ہو اس کے اندر چلا جائے, بندہ ہو تو وہی چلا جائے. تو بہرحال یہ جادوگروں نے جب دیکھا کہ وہ تو فرعون اس کو مقابلے پہ لایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے, دیکھا تو بولا یہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی عطا ہے, یہ معجزہ. اس معجزے کی برکت سے سب کے سب نے مطلب اعلان کیا, قالوا آمنا بربی ہارون و موسیٰ, ہم بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے.
इन्हें आगे लिखा है कि तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए। फ़उल्क़ियस सहारतु सुज्जतन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। तर्जमा है कंजुल ईमान, तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए, बोले हम उस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है। ये अल्लाह की शान है कि ये सारे के सारे ईमान ले आए थे जादूगर। तो जादू से सांप बनाए इन्होंने, समझे। इन्हें जादू की हकीकत, यानी बिल्कुल जड़ बुनियाद से जादू का इनकार करना ये कुफ्र हो जाएगा, क्योंकि जादू की हकीकत कुरान से साबित है, इसका वजूद कुरान से साबित है। अब ये अलग बात है कि बात बात पे लोग जो बोल रहे हैं कि इसने जादू कर दिया तो उसको जादू हो गया, तो ये मैं जब से होश संभाला मैं सुनता हूँ खानदानों में, फुना जादूगर नहीं है, ये बहू जो आई ये जादूगर नहीं है, भाभी जादूगर नहीं है। अरे यार ये सारे जादूगर है तो बचेगा कौन यार। सास जादूगर नहीं है, ये बैठे बैठे पढ़ती रहती है और मुसल्ले पर बैठे पढ़े ना तस्बीह, वो ये हम पर जादू कर रही है, पढ़ रही है, वो देख रही है, तो देखेगी तो सही ना, आँखें बंद कर पढ़ना जरूरी तो नहीं है ना। तो ये मतलब ये सब मतलब बगैर दलील की बातें होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जादू होता है, जादूगर भी अब भी दुनिया में पाए जाते हैं। एक जादूगर का तो मतलब वो वाक़या भी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने, कि शरीयत में तो जादूगर को इजाज़त नहीं है कि वो जादू बहुत ख़राब चीज़ है तो उसको कुचल दिया था। अब वो जादूगर था तो पाँव से कुचल दिया था, सज़ा दी थी उसको। तो ये जादूगर जो होते हैं मतलब इनमें कुफ्रियात भी होते हैं। कुरान करीम उल्टा भी ये सूरतें हैं इसकी उल्टा पढ़ते हैं, यानी कि जैसे नास आखिरी लफ्ज़ है ना कुरान करीम का, नास, तो इसको सीन से लेंगे सान। तो इस तरह कुरान करीम को इन लोगों ने, जादूगरों ने या जो भी इस तरह के, तो पूरा कुरान करीम उलट भी इसका वजूद भी मुझे जो मेरी मालूमात पाया जाता है। यूं उल्टा पढ़ना ये कुफ्र है। जादू में ये भी इस्तेमाल होता है, गंदगियाँ ये लोग खाते हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते, जादू है ना, काला जादू है, वो गंदा जादू है। अल्लाह इन जादूगरों के शर से बचाए। ये पैसे लेकर जादू करते होते हैं, ये बाकायदा यहाँ दुकानें खुली होती हैं इनकी, और जाते हैं लोग इनसे जादू करवाते भी हैं। पैसे लेकर इसका घर उजाड़ देंगे, 2 में फूट डलवा देंगे मियाँ बीवी में, वगैरह वगैरह। अल्लाह पाक तौबा की तौफीक अता फरमाए, करना नहीं चाहिए, बिल्कुल गुनाह के काम है ये। जादू के करीब भी नहीं फटकना चाहिए, मगर जादू का वजूद है। तो इसमें के बचने का भी खान साहब ने पूछा है, तो इसमें ये कि मुख्तलिफ इसके औराद हैं। अपने शजर कादरिया जो है उसमें भी मुख्तलिफ हिफाजत के जैसे हैं, तो इसमें जादू भी अंडरस्टूड होता है। जैसे कि वो सुबह शाम पढ़ना है बिस्मिल्लाह अला दीनी बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व वुलदी व अहली व माली। तो ये 3 बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मुसीबतों से, आफतों से, जादू से, टोने से बचेंगे। फिर हदीस पाक में हिसार जो है, फलक सूरह कुल हुवल्लाह, सूरह फलक और सूरह नास, हाथ फैलाकर सोते वक्त पढ़ें एक बार, और इसको शुरू करें आगे से और सारे बदन पर फेरें जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचे, फिर पीछे से। ये रात को सोते वक्त पढ़ने का होता है। तो फिर दूसरी बार इसी तरह सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर फिर हाथों में दम करें, और ये इसी तरह ये 3 बार करें। अल्लाह करेगा तो न जादू करीब आएगा, न जिन सताएगा, न और आफतें मुसीबतें। अल्लाह इससे हिफाजत करिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करते थे, तो यूँ हमारे लिए भी ये सुन्नत हुई कि हम ऐसा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शायद ये दावत इस्लामी से पहले का ही अमल है, मैं करता ही रहता हूँ ये सोते वक्त, बल्कि बाज़ों का तो मैं 2 बार भी कर देता हूँ। जैसे 2 बार सोए, कोशिश मेरी होती है कि नागा ना ही हो, कम से कम हो, समझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बैठा हुआ हूँ, अल्लाह पाक महफूज रखे जादू से, जिन्नात से, जो शरीर होते हैं। अब
مطلب ہم سب کے لیے خطرات تو ہیں، میرے لیے بھی ظاہر خطرات ہیں، میں خطرات پروف تو نہیں ہوں، تو یہ حصار پڑھ لیتا ہوں جو حدیث پاک میں سنت ہے، اللہ اس کی برکت سے آپ کے ساتھ مجھے رکھے اور دین کی خدمت ہم کرتے رہیں مل کر. ظاہر کیسے دشمن کس کے پیچھے نہیں ہوں گے، تو میرے پیچھے کتنے دشمن ہوں گے؟ تو بچانے والا میرا رب ہے. جب رب کی حفاظت میں آ گئے تو سب کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ تو آپ سنت آج سے مطلب نہیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں، وعدہ نہ کریں، آپ ذہن بنا لیں کہ یہ سنت نہیں چھوٹنی، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلاں سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک عیسائی بھائی کا پرانا واقعہ، اس نے کہا مجھے یار نیند نہیں آتی، کچھ نیند اچٹ گئی تھی ان کی 2-3 دن سے. تو میں نے کہا یہ عمل کر لو حدیث پاک والا. الحمدللہ انہوں نے عمل کیا تو ختم، کیفیت جاتی رہی، نیند آتی. یہ تو اتنا بہت پیارا عمل ہے. اب چونکہ مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث پاک میں لکھا ہوا وغیرہ، تو ہم کو پتہ نہیں کیوں سوچ نہیں بنتی. بابا جی بولے نا، کوئی جا کر تھوڑا جھٹکے ہمارے حق وہ کا نعرہ لگائے، فضا میں دیکھے بچہ یہ پڑھ لے بیڑا ہی پار ہے، اب بچہ بیٹھ جائے گا کونے میں پڑھنے کے لیے. حدیثوں میں ہے، میرے آقا نے یہ کیا، تو اس سے بڑا کوئی حصار ہو تو میرے سامنے آئے نا یار کوئی لے کے. آقا نے کیا، آقا نے فرمایا ہے نا، یہ کیا خلاص. ہمارے سب سے بڑا حصار وہی مطلب وہ گہرا کہ جس کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے، تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے. اور مخلوق تنگ کرتی ہے نا. تو ایمان مضبوط ہو، ہمارا اعتقاد مضبوط ہو، پھر کام کی پابندی ہو، ہونے کے بعد کچھ ہوا تو ہماری غلطی تسلیم کی جائے. حصار مضبوط ہے حدیث پاک کا. ہماری کوتاہی ہے تو صحیح پڑھنا نہیں آتا، یا کوئی پاکی ناپاکی کے مسائل بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی مسائل ہوتے ہیں. مخارج سے حروف ادا نہیں ہوتے صحیح، معنی تبدیل ہوتے ہیں تب مسائل ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، یہ سب معاملات ہوتے ہیں. باقی حصار بہت مضبوط ہے. شاید کیا اس سے مضبوط کوئی حصار آیت الکرسی بہترین. جادو جنات یہ سب کا توڑ ہے بہترین. آپ ہر بار نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ صرف موت رکاوٹ ہے، مرتے جنت میں داخل ہو جو آیت الکرسی پڑھے ہر نماز کے بعد 5 ٹائم. اور اس پر پابندی بہت مشکل ہے، نہیں ہوتی پابندی. صدیقین جو ہوتے ہیں، ولیوں کی اعلیٰ قسم صدیق سب سے اعلیٰ، ان کی پابندی ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے رہیں، چھوٹ جاتی ہے واقعی، ہم کرتے رہیں کوشش. آیت الکرسی انشاءاللہ یہ ایک آپ پکڑ لیں مضبوطی سے، بھی حدیث پاک میں، اور کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. اور آیت الکرسی اور کچھ ذہن میں تھا نکل گیا. یا وکیلو 7 بار عصر کے بعد، یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو. انشاءاللہ جادو ٹونا یہ بھوت پلید قریب نہیں آئیں گے آپ کے. یہ 2-4 چیزیں میں بھی پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ. تو اللہ کا کرم ہے کہ بس گاڑی چل رہی ہے، ورنہ پتہ نہیں میرے پیچھے کتنے حاسدین اور دشمن لگے ہوتے ہوں گے. خدا بہتر جان، اپنے سامنے تو کوئی آتا نہیں ہے. سمجھے؟ تو میں بہت سو کو اچھا نہیں لگتا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ اکبر الہ آبادی کا بہت پرانا شعر ہے، ہو سکتا ہے 100 سال بھی ہو گئے تو تعجب نہیں ہے نا. بہت پرانا شاعر ہے اکبر الہ آبادی، پیارا شعر ہے اس کا. اللہ کا نام، ہمارا اللہ کا نام لینا، رسول کا نام لینا، یا رسول اللہ کہنا، اولیاء کرام کا ذکر خیر، صحابہ کرام کا ذکر خیر، اہل بیت کا ذکر خیر. سمجھے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خصوصیت کے ساتھ جو پچھلے دنوں ایک سلسلہ چلا ذکر خیر کا، اور چل رہا ہے تو چلتا ہی رہے گا. سارے صحابہ کا ذکر خیر وقتاً فوقتاً ہم چلتے رہتے، تو سارے دشمنوں کی تعداد گہرا ہو سکتا ہے. اللہ بہتر جانے، اس سے کوئی بھی کچھ نہ ہوتا ہو. اپنے تو حصار پڑھتے رہنا ہے، اور حدیثوں پر عمل کرنے کی نیت سے، سنت کی نیت کرتا ہوں میں حتی الامکان، تو وہ سنت کی نیت سے ہی کرتے رہنے. اللہ سنت کی برکت سے وہ عظمت آپ کو دے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت،
عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو شخص علم کی تلاش میں نکلے وہ لوٹ آنے تک راہ خدا کا مسافر ہے۔ باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر، ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں۔ میں نے اپنے بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے دین کے کاموں میں لگایا۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بیٹے ہر کو عطا فرمائے۔ یہ اس کے ساتھی جو 12 ماہ میں قابل کے لیے نکلے ہوئے تھے وہ بھی آئے، شریک ہوئے۔ ایسا جنازہ میں اپنی زندگی میں اپنے گاؤں میں کبھی نہیں دیکھا۔ سب کے لیے دعا کریں، میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ نعت کرو۔ میرا نام حسن رضا ساقی ہے اور میرا وہ شاگرد بھی تھا، بھائی بھی تھا، اور اب ماشاءاللہ قافلے میں مسافر تھا۔ اولا اس نے کیا جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کی غرض سے اس نے داخلہ لیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں چلتے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کرتے ہوئے اس کو وہیں پہ سکھر کے مقام پہ اسے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو میری امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کی مغفرت کی خصوصی دعا کیجئے، اور ہمارے اس علاقے میں جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے بھائی کو، اپنے طالب علم کو دعوت اسلامی کے سپرد کیا تھا، آپ اس کے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہمارا وہ کام اس علاقہ میں بھی چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے 12 ماہ کے قافلے کے مسافر تھے دعوت اسلامی کے، جو سنت سیکھنے سکھانے کے، اور ان کا نام ہے عبدالحسیب عطاری بن اکبر علی۔ چنیوٹ کے تھے، اصل پنجاب چنیوٹ، اور سکھر میں ان کا انتقال ہو گیا، بخار وغیرہ آ گیا اور اس میں وفات پا گئی ہے۔ اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے اور بے حساب بخشے۔ مرحوم جامعۃ المدینہ چنیوٹ میں پہلے درجے کے فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے، اور ماشاءاللہ پہلے سال ہی انہوں نے 12 ماہ کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ قافلے کا سنت و برا سفر اختیار کیا۔ میں ان کے والد محترم اکبر علی اور ان کے دیگر بھائیوں منیب اکبر، محمد علی، سمیر اکبر اور مستقیم اکبر اور گھر کے دیگر افراد سوگواروں سے سب سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ پاک عبدالحسیب کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت کرے
اور ان کا یہ دعوت اسلامی کے ساتھ سفر کرنا یہ قبول ہو، ان کا درس نظامی کے لیے تیار ہونا اور پڑھنا یہ بھی قبول ہو۔ اللہ پاک ان کے درجے بلند کرے، ان کے والدین کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، جو بھی گھر کے افراد ہوں، سوگواروں کو اللہ پاک صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، یہاں جمع ہوئے نا، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک بس ان سب کو صبر دے، اور ظاہر جوان بیٹا اور باپ بھی بزرگ ہیں، اب ان کا صدمہ، ان کی امی، ان کا صدمہ جو یہی سمجھ سکتے، ہم لوگ ظاہر اتنا اندازہ نہیں کر سکتے کیا گزری ہوگی، جوان بیٹا چلا جائے اور اس طرح ہنستا کھیلتا چلا جائے۔ تو اللہ پاک کی بس مرضی، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ ان کا والد صاحب کا نام علی اکبر ہے، تو مجھے کربلا والے علی اکبر یاد آ رہے ہیں، وہ بھی جوان تھے، 18 سال کی غالباً عمر تھی ان کی، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہ شہزادے تھے، علی اکبر بڑے شہزادے تھے، اور امام علی مقام سے اجازت لے کر کربلا میں دشمنوں سے، یزیدیوں سے لڑنے گئے اور آخر شہید ہو گئے۔ امام علی مقام نے ان کی لاش اٹھائی، جوان بیٹے کی، لیکن مجال ہے کہ کوئی گلہ شکوہ زبان پر آیا ہو تو ان حضرات نے صبر کیا اور ہمارے لیے درس چھوڑا کہ صبر کرو، صبر کرنے والوں کا مقام دنیا اور آخرت دونوں میں بڑا ہوتا ہے۔ تو آج امام علی مقام نے صبر کیا تو آج ان کا کتنا مطلب ہے کہ ڈنکا بج رہا ہے، کتنی قرآن خوانیاں، کتنے عیسیٰ علیہ السلام کے ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو اگرچہ بظاہر تو شہید ہو گئے اور اب یہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور یزید کا تخت جو تھا وہ تھوڑا چلا، کب تک چلا، کہاں یزید کدھر گیا؟ امام حسین آج بھی حیات ہیں، ہمارے دلوں کے یہ تاجدار ہیں، اور آج بھی ان کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے اور راہ خدا میں قربانیاں دیتا ہے اس کا بڑا درجہ ہے۔ تو یہ بچہ جو ہے عبدالحسیب، ماشاءاللہ یہ راہ خدا کا مسافر تھا اور اللہ کی راہ میں نکلا تھا، اور یہ دنیا سے گیا۔ خدا نہ خواستہ فلمیں دیکھنے گیا ہوتا اور دنیا سے چلا جاتا تو آج ہم اس کا ذکر خیر نہ کرتے۔ بات کرتا ہوں الحمدللہ، یہ نصیب والی نصیب ہے، موت برحق ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ ان کا ٹائم پورا تھا، اللہ پاک نے اس کا رخ جو تھا وہ دین کی طرف کیا ہوتا ہے۔ ان کے والدین کی، بھائیوں کی، سب کی ظاہر شفقت ہوگی اس میں جبھی تو، ورنہ یہ بچہ 12 ماہ کا مسافر کیسے بنے، دینی مدرسے میں جامعۃ المدینہ میں کیسے داخل ہو؟ ورنہ لوگ تو بولتے ہیں نا میرا بیٹا پائلٹ بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، ہوائی جہاز اڑائے گا۔ لوگ تو سنہرے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب کے یہ خواب پورے تو ہوتے نہیں ہیں، سمجھے؟ انہوں نے یہ ذہن بنایا ہوگا میرا بیٹا عالم بنے گا، میرا بیٹا مفتی بنے گا، میرا بیٹا دعوت اسلامی کا مبلغ بنے گا، لوگوں کو سنتیں سکھائے گا، نمازیں سکھائے گا۔ یہ ذہن ہوگا جبھی تو اس طرح انہوں نے آگے کیا ہوگا نا، تو کیسے کما گئے نا یہ لوگ، سمجھے؟ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ یہ ان کو اللہ نے پیاری پیاری سوچ دی۔ اللہ سارے ماں باپ کو ایسی سوچ دے۔ پھر والد کے تاثرات بھی ہم نے سنے اسکرین پر، کتنے پیارے اور مثبت تاثرات تھے، کوئی رونا دھونا گلا شکوا نہیں، بلکہ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان کو کوئی یعنی کہ اطمینان ہے دل کا کہ بیٹا گیا تو اچھی راہ سے گیا، بری راہ سے نہیں گیا۔ نہ چوریوں میں مارے جاتے ہیں لوگ، ڈکیتیوں میں مارے جاتے ہیں، کیسے کیسے شراب پی کر نشے میں مارے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ بچہ جو ہے عشق رسول کے نشے میں مارا گیا اور اللہ کی راہ میں نکلا اور دنیا سے چل دیا، الحمدللہ۔ اللہ اس کو غریق رحمت کرے، ان کے والدین کو بھی صبر دے اور سب کے درجے بلند فرمائے۔ اب عبدالحسیب کے ایصال ثواب کے لیے کوئی اگر کوئی قافلوں میں سفر کی بھی ترکیب ہو، کوئی ایک آدھ بھائی میدان میں آئے کہ میرا بھائی چھوٹا چلا گیا، اب میں بھی 12 ماہ دیتا ہوں، میں 12 ماہ میں سفر کروں گا بھائی کی ایصال ثواب کی نیت سے، اگر ہے کوئی گنجائش تو ترکیب بنا لیں، اللہ بیڑا بار کرے، سارے ہی سفر کریں 12 ماہ کے لیے، جس کو اللہ توفیق دے، ورنہ ہر مہینے 3 دن سفر ہوتا ہے، ہمارے یہاں درخواست ہوتی ہے ترغیب، تو یہ کریں۔ اور کم از کم مطلب کچھ قافلے 1500واں جشن ولادت ہے تو 15
15 काफिले अब्दुल हसीब बिन अली अकबर या अकबर अली, इनके इसाले सवाब के लिए आपके यहाँ से निकलें तो क्या बात है। देखो जैसा जहन बनता है, जिम्मेदारों की तरकीब बनाइए, पैगाम दे दें ताकि हाथों हाथ इसका भी ऐलान हो जाए कि इतने काफिले अब्दुल हसीब के लिए सफ़र करेंगे इसाले सवाब के लिए इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर वाला, मेरा नाम ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ है। मैं डीन की ड्यूटी कर रहा हूँ जामिअतुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद से आया हूँ। माशाअल्लाह जी आया नू। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले तो आपको जश्न ईद मिलादुन नबी का 1500वां जश्न बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बहुत ज़्यादा खैर मुबारक हो। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारी यूनिवर्सिटी को याद रखें और अल्लाह ताला दीन की और ख़िदमत करने की हिम्मत तौफीक अनायत फरमाए। आमीन आमीन। इस मौके पे मैं एक आला हज़रत का शेर आपकी खिदमत आलिया में पेश करना चाह रहा हूँ। इरशाद। आपने इरशाद फरमाया, तेरे टुकड़ों पे पले हैं गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह। हुज़ूर वाला, मेरा जनाब की खिदमत में एक सवाल है। अल्लाह के नबी की हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अपनी औलादों को हुब्बे नबी सिखाएं, अल्लाह के नबी की प्यार हुब सिखाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि नसीहत फरमाएं कि हम अपनी औलादों की ट्रेनिंग कैसे करें कि हुब्बे नबी ज़्यादा से ज़्यादा इस दौर में पैदा कर सकें, तरीका सिखलाते हैं, गाइड कर दें। सुभान अल्लाह। आपके बच्चे हैं, इनको दावत इस्लामी के इदारे जो हैं इसमें पढ़ाएं। दारुल मदीना है, मदरसतुल मदीना है, जामियातुल मदीना है। इल्म दीन की लाइन पे लगाएं इसको, इज्तिमा में आएँ। नेक अमाल का एक रिसाला है, वो उस पर सब अमल करें। और इस तरह मतलब ये कि बच्चों के फिर अलग होते हैं। जामियातुल मदीना के जैसे 92 हैं सवालात, ये नेक अमाल। वैसे बड़ों के वो इसके अलावा के आप लोगों के लिए 72 हैं, 72। तो इस तरह मतलब ईसाई बहनों के अलग हैं, तो ये इस पे अमल करें। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रहेंगे तो इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल की शमा ऐसी रोशन होगी कि आप दुनिया में उजाला कर देंगे इंशाअल्लाह। इधर उधर ना जाने दें इसको। गुनाह भरे चैनल घरों में ना चलें, सिर्फ मदनी चैनल चले तो ये भी इश्क़ रसूल के इससे भी सोते फूट रहे हैं, चश्मे उबल रहे हैं। जितना जश्न विलादत की धूम इस वक्त मदनी चैनल मचा रहा है, मैं नहीं समझता कोई और मचा रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी इश्क़ रसूल बढ़ाने की असबाब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर वाला, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान मुमताज़ है और मैं रूट्स यूनिवर्सिटी का डीन हूँ बिज़नेस स्कूल का। सर मेरा ये सवाल है कि पूरी दुनिया में दावत इस्लामी का जो पूरा निज़ाम है, उसके कारकुनान का इंतज़ाम हर जगह पे एक ही तरह का मिजाज है, एक ही तरह की ट्रेनिंग है। इतने बड़े लेवल पे ये कैसे मुमकिन है कि इतने से वक्त में इतने बड़े लेवल पे इतना ऑर्गेनाइज निज़ाम माशाल्लाह से चल रहा है? शुक्रिया। मुमकिन है जभी तो चल रहा है, नामुमकिन होता तो ना चलता। अल्लाह अकबर। आप भी तो इसका हिस्सा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे तो मुलाकात हुई है ना मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है। जब हम चले तो कुछ पता नहीं था कि क्या होगा, एक एक आता गया, कारवां बनता गया।
ایک سے ایک دماغ ملے، پڑھے لکھے ذہین علماء اور طرح طرح کے حضرات ملتے رہے. پھر علماء پروڈکشن ہم نے خود شروع کر دیا، حافظ پروڈکشن ہم نے شروع کر دیا. پہلے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. ہمارے یہاں کہا جاتا نا کام کو کام سکھاتا ہے. تو ملتے گئے، کام بڑھتا گیا، طرح طرح کے سائیں ملتے رہے. تو شورا بھی بن گئی، مرکزی مجلس شورا. یہ بھی کوئی تصور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ذمہ دار تھا، کوئی ذمہ داری کچھ بھی نہیں تھا. جب ہم چلے تھے تو اللہ کی رحمت سے سب سمجھ آتی رہی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. بس یہ کہ پہلا اجتماع ہمارا ہوا تھا گلزار حبیب میں. اس وقت مطلب یہ نہیں ہے کہ بس تھے اچھے خاصے لوگ جمع ہوئے تھے. مغرب کے بعد تھا، لوگ حیرت کر رہے تھے کہ جلسے تو رات کے 11 بجے ہوتے ہیں، مغرب کے بعد کون آئے گا. میں نے کہا ہمیں لوگوں کی سوچ بدلنی ہے. اتنا لمبا نہیں کرنا کہ لوگ فجر میں سوئے رہے ہیں، ہم کو ان کو تہجد پڑھانی ہے. فجر تو پڑھانی ہے، تہجد بھی ان کو پڑھانی ہے. خیر تو ایک جذبہ تھا، تو لوگ مغرب کے بعد جمع ہو گئے اور تعداد ان کی بھی ٹھیک تھی. مطلب ذرا پہلا ہی تھا اجتماع، اور بس اس میں غل پڑ گیا کہ کچھ ہو گیا ہے سمجھو. اور لوگ جو در جو آتے گئے. جب سے دعوت اسلامی چلی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹی، آگے ہی بڑھ رہی ہے الحمدللہ. کیا پتا تھا کہ دنیا بھر میں اس کا ڈنکا بجے گا، کوئی شعور بھی نہیں تھا. جب پہلے کسی نے کہا تھا مجھے کہ ہم آپ کو حیدرآباد کا دورہ کروائیں گے، میں نے کہا میں اور حیدرآباد کا دورہ؟ نہیں، اجتماع شروع ہو گئے تھے ہمارے. تو میں اخباروں میں رہتا تھا کہ فلاں نے فلاں کا دورہ کیا، تو فلاں ملک کا دورہ کیا. میں اور دورہ، مجھے حیرت ہوئی تھی. تو یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، اللہ کا کرم ہے. کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں. اب دورے کی سخت نہ رہی، اور سیکورٹی ایشو، اور پہلے کچھ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ پیچھے لگ جائیں گے، ہٹاؤ اس کو. ان کو دیر بہت ہو گئی. الحمدللہ اللہ نے بچائے رکھا. کام اب تو ماشاءاللہ بنیادیں مضبوط ہیں، لیکن اب بھی اللہ پاک ہماری حفاظت کرے. میں ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ نے بچا کر رکھا. جس سے کام اللہ پاک لے، یہ اسی کا کرم ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کیا ہمارے رب نے کیا. یہ اس کے کرم سے ہوا کہ وہ جس سے چاہے مطلب کام لے لے. الحمدللہ. ہماری اس جو آپ نے پوچھا نا کہ یہ کیسے ہو گیا اور کس طرح مینیج ہوتا ہے، تو ایک بار اس کا کوئی اور بھی پوچھنے آیا تھا ہم کو، مگر وہ میں بتاؤں اسکرین پر نہیں بتا سکتا. بہرحال یہ کہ یہ ایک واقعہ حاجی عمران ہوں گے تو ان کو یاد ہوگا، ہم لوگ ساتھ تھے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. سب رب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. کوئی بولے کہ میں نے کیا، تو جو میں کرے تو بکری میں کرتی ہے، چوری کے نیچے آتی ہے. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میں نے کیا، میرے رب نے کیا. اب مالک و مختار ہے، قادر مطلق ہے، جس سے چاہے کام لے لے. ذرے کو نوازے تو پہاڑ بنا دے، تنکے کو نوازے تو شہتیر بنا دے، وہ جو چاہے کرے. قطرے کو نوازے تو سمندر بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان رسول کے لیے زبردست خوشخبری، ایک نیا ایونٹ، ایک شاندار ایونٹ. جی ہاں، 9 ستمبر 2025 کو 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی بھی ہے، اور اینول ایوارڈ سیریمنی ہے کنز المدارس بورڈ کی، جس میں علماء اور طلباء جنہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی کنز المدارس بورڈ میں، ان کو اسناد بھی دی جائیں گی. بڑی روحانی محفل ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران الطاری صاحب اور قبلہ مفتی قاسم صاحب شاندار بیان فرمائیں گے. سنتوں بھرے بیانات ہوں گے. قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد مصطفیٰ کے بارے میں بھی جانیں گے، علم دین کے مدنی پھول بھی چنیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا بھی ہوگی. علماء اور طلباء کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور ان کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. یہ شاندار پروگرام ہونے جا رہا ہے 9 ستمبر کو بعد نماز عشاء اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر میں. عاشقان رسول اسلامی بھائیوں نے شرکت کرنی ہے، اور اسلامی بہنیں مدنی چینل پر اس خوبصورت سلسلے کی برکتیں حاصل کر سکیں گی. تو آنا نہ بھولیے اور دیکھنا نہ بھولیے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سلام قبل الکلام، سلام بات چیت سے پہلے ہے. ماشاء اللہ،
کیا بات ہے. السلام قبل الکلام ہے نا, السلام قبل الکلام, یہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سلام کلام سے پہلے ہے, بات چیت سے پہلے ہے. سلام کے بغیر جو بات چیت شروع کر دے ہمیں اختیار ہے اس کو جواب نہ دیں. پہلے سلام کیوں نہیں کیا, لیکن اب تو سلام کہاں کرتے یار, اور اگر ہم بات نہ کریں تو لڑائی کر دے گا وہ تو اس لیے امر بالمعروف کریں کہ جب ملاقات کے لیے آپ آئے تو سلام آپ کو کرنا چاہیے تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں, اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی, مسائل سنے, انہی سے تیار کیے جاتے ہیں, اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے. سوال نمبر 1, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت کتنی صورتیں پڑھ کر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے؟ سوال نمبر 2, حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے جہاں آپ کو جوتے شریف اتارنے کا حکم ہوا؟ سوال نمبر 3, کچھ لوگ تراویح میں بیٹھے رہتے ہیں اور امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں, یہ سستی بھرا کام کن لوگوں کی علامت ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.